میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو چولستان کی ایک کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے بہاولپور ضلع کا ریگستان ہے چولستان، وہاں کی یہ ایک قلعے کی کہانی ہے جس کا نام ہے بیجنوٹ۔ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس میں آپ کو اوپر جو نیلا دائرہ دکھ رہا ہے وہ ڈراور کا قلعہ ہے، اور نچلا جو نیلا دائرہ ہے وہ بجنوٹ کا قلعہ ہے۔ اور بجنوٹ کے قلعے سے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ایک پیلی لکیر کے اوپر میں نے اپنی آرٹسٹری مار کے وہ ایک سرخ لائن لگائی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی، وہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے۔ اور بجنوٹ جو ہے وہ بارڈر سے بمشکل کوئی 22-23 کلومیٹر دور ہے۔ اور اگر آپ بجنوٹ سے ایک سیدھی لکیر مشرق کی طرف لگا دیں تو آپ بیکانیر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ قصہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ڈراور کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ڈراور کا نام اصل میں ڈیرا راول راج تھا۔ راول راج کوئی ایک راجکمار تھا، کوئی ذرا اچھا سا سردار ہوگا، تو اس نے وہ قلعہ بنایا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ 10ویں صدی کے اندر اس نے یہ کام کیا تھا، تو اس نے اس کو اپنے نام سے ڈیرا راول کہا، اور پھر وہ کثرت استعمال سے نام جو ہے ڈراور بن گیا۔ اور اب جو ہمارے پاکستان میں سرکاری احمق ہیں جن کی بہت زیادہ تعداد ہے، انہوں نے جو مائل سٹون لگائے ہیں تو وہاں پہ ڈراور، جو کہ بہت سال تک ڈراور ہی تھا، لوگ وہاں کے مقامی جو ہیں وہ ابھی بھی ڈراور ہی کہتے ہیں، بلکہ ڈیراور کہتے ہیں۔ تو وہ ڈیراور جو ہے وہ انہوں نے جو وہ مائل سٹونز لگائے، کلومیٹر سٹونز جو لگائے، تو اس کے اوپر دراوڑ لکھ دیا۔ اور یہ ڈراویڈین کا جو ہمارا لوکل لفظ ہے ڈراویڈین کے لیے دراوڑ۔ اب دراوڑ وہ اب جتنے بھی جاہل، اور یہاں پڑھے لکھے جاہل تو بے شمار ہیں نا پاکستان میں، جتنے زیادہ سرکاری احمق ہیں اس سے زیادہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، تو وہ سب نے اب اس کا نام دراوڑ بنا دیا ہے۔ تو اگر آپ کبھی جائیں تو وہ قلعہ ڈراور ہے، ڈیرا راول راج سے۔ بہرحال داستان ہے بجنوٹ کی۔ میں نے بجنوٹ کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھا، وہ کتاب جیمز ٹاڈ کی لکھی ہوئی ہے جو کہ 1809 میں چھپی تھی، اور اس کا ٹائٹل ہے دی اینلز اینڈ اینٹیکویٹیز آف راجستھان۔ 2 جلدوں میں ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس نے بات کی ہے تاریخ کی، لوگوں کی عادتوں کی، روایتوں کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بیکانیر، جیسلمیر، مارواڑ، جتنی بھی یہ راجدھانیاں تھیں ان کی اس نے کافی تفصیل سے تاریخ لکھی ہے۔ تو ٹاڈ لکھتا ہے کہ جناب ایک آدمی تھا جس کا نام تھا تنو بھٹی، اور وہ یہیں کہیں بیکانیر وغیرہ کا رہنے والا تھا۔ اس کو ایک خزانہ ملا، تو اس سے اس نے یہ قلعہ ایک بنایا بجنوٹ کا، اور وہ اس طرح سے کہ جو اس کا کہنا یہ تھا، کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دیوی تھی بیجا سینی، اس نے تنوں کو وہ جگہ دکھائی جہاں پہ خزانہ دفن تھا، تو جب یہ قلعہ اس نے بنا لیا تو اس نے بیجا سینی کے نام سے اپنے قلعے کا نام بجنوٹ رکھا۔ اور یہ کہانی پڑھی تو میں نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھ کے آؤں بجنوٹ کیسا ہے، تو میں 2005 میں گیا۔ اب آپ کو میں تصویریں کچھ دکھاتا ہوں۔ اب 2005 میں ہی قلعے کے کافی ناگفتہ بے حالت تھی۔ ایک تو یہ کہ ٹوٹ پھوٹ بہت تھی، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ آس پاس کی جو ریت ہے وہ آہستہ آہستہ سے قلعے کے اوپر چڑھنا شروع ہو رہی تھی، اور اس کے جو ڈھیر ہیں، جو اس کی ٹبے ہیں ریت کے، وہ قلعے کی دیواروں کے ساتھ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو جو میں تصویر دکھا رہا ہوں یہ اس کا صدر دروازہ ہے۔ اصل میں تو صرف اس کا ایک ہی دروازہ ہے قلعے کا، اور وہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس تصویر میں۔ اگر آپ ذرا دیکھیں گھوم پھر کے تو اس کی جو برجیاں ہیں وہ بڑی تگڑی قسم کی برجیاں انہوں نے بنائی تھیں۔
اور پھر اگر میں آپ کو اندر لے چلوں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو دروازہ ہے اس کا اندر سے ایک ویو ہے، اور اس کے اوپر کمال یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک بڑا کمرہ تھا ہال نما، اور 2 چھوٹے کمرے تھے سائڈ پہ، اور بڑے اچھے بنے ہوئے تھے، اور صاف واضح تھا کہ یہ جو کمرے ہیں یہ قلعہ دار جو تھا وہ اس کے رہنے کے لیے تھے۔ اور اب اندر کا بھی جو اس کا جو آنگن ہے قلعے کا، وہ ملبے کا ڈھیر ہی ہے، اب جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں دکھ رہا ہے۔ اور جو قلعے کی دیواریں ہیں چاروں طرف کی، ان کے ساتھ ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں کہ سپاہی رہتے تھے، قلعہ دار اوپر اس کمرے میں اور سپاہی اس کے نیچے تھے۔ پانی کا بندوبست یہ تھا قلعے کے اندر کہ 2 ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان میں ڈھکنے اوپر سے فٹ ہیں، اور ڈھکنے میں اتنا بڑا ایک سوراخ ہے جس میں سے آپ ڈول نیچے کر کے پانی لے سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ بارش کا پانی اس میں اکٹھا کیا جاتا ہوگا۔ اچھا، اب یہ اس قلعے کا، اس کے علاوہ ہمیں کہیں اور ذکر نہیں ملتا کہ اس میں کچھ جنگیں ہوئیں یا کیا ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تھا تنو بھٹی، اس نے یہ ایک سیف ہیون کے طور پہ بنایا تھا کہ اگر کبھی مسئلہ پڑے اور کہیں جا کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہو تو وہ یہاں آ جائے۔ تو یہ تصویروں سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے برے حالات تھے۔ یہ میرے جانے کے کچھ سال کے بعد میرا دوست ندیم خاور، بڑا مشہور فوٹوگرافر ہے پاکستان کا، ندیم بھی وہاں پہ گیا، اور اس نے آ کے بتایا کہ بابا جی اوتھے لوکاں نے ککھ نہیں چھڈیا، ایک اٹ نہیں چھڈی، ساریاں پٹ کے لے گئے۔ تو وہ اب ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بھی قومی ورثہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر اس کو دیکھنے بھالنے والا کوئی نہیں ہے تو لوٹ لو۔ اچھا، جب میں وہاں پہ گیا تو ابھی میں گھوم پھر ہی رہا تھا، تو ساتھ میں جو بجنوٹ کی آبادی ہے، چند گھروں کی آبادی ہے، وہاں سے ایک صاحب آ گئے، وہ ان کا نام اللہ وسایا ہے، ان سے ملیے۔ داڑھی کو انہوں نے بالکل سفید ہو چکی ہے، اس کو بے ہنگم طریقے سے انہوں نے کالا کیا ہوا ہے، اور نیچے سے پھر بھی سفید ہے، اوپر سے بالکل کالی، بال بھی کالے، ان ریئل کالا جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ وسایا نے تب 2005 میں مجھے کہا کہ جی میری پتہ نہیں 70 یا 80 سال عمر ہے، لیکن اتنی عمر نہیں تھی اس کی، وہ میری عمر کا تھا، کیونکہ اس کو تو 65 کی جنگ بھی نہیں یاد تھی، شاید مجھ سے بھی چھوٹا ہوگا، کیونکہ میں 13 سال کا تھا 65 میں، تو مجھے تو یاد ہے بڑی اچھے طریقے سے 65 کی جنگ۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ نقصان کیسے ہوا قلعے کا؟ تو کہنے لگا کہ جی یہ یایہ دی جنگ جو تھی، وہ 71 کی جنگ کو یایہ دی جنگ کہتا تھا، کہتا ہے کہ یایہ کی جنگ میں اندرا گاندھی نے آ کے اس کو تباہ کیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ہیں وہ اندرا گاندھی مطلب ٹیررسٹ بن گئی، بم شم باندھ کے آ گئی کس طرح؟ کہتا نہیں، اس نے فوج بھیجی تھی اور انہوں نے گولہ باری کی تھی پیچھے سے ہی، اور ان کو گولہ باری انہوں نے یوں کی تھی کہ ان کو شک تھا کہ اس قلعے کے اندر رینجرز ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ رینجرز اس میں تھے، وہ اللہ وسایا بھی کہتا ہے کہ جی یایہ دی جنگ میں اس میں رینجرز موجود تھے، ان کا یہ ہیڈ کوارٹر چھوٹا سا بنا ہوا تھا یہاں پہ۔ کہتا ہے لیکن پہلا گولہ یہ آیا نا تو رینجر سارے دم دبا کے بھاگ گئے۔ اور ہمارے زمانے میں جب میں فوج میں تھا تو یہ عام مشہور تھا کہ انڈیا کی طرف سے ذرا سی ٹھوس ہونا تو جہاں پہ رینجرز لگے ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے دم دبا کے بھاگتے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ وسایا نے بتایا کہ جب وہ فوج نے آگے پیش قدمی کی تو ہم لوگ بھی رینجرز کے پیچھے پیچھے ہی ہم بھی بھاگ لیے، اور 4-5 مہینے بعد جب ہم واپس آئے ہیں تو قلعے کی تو یہ حالت تھی، اور جو ہمارے گھر تھے وہ بھی لٹ چکے تھے، تباہ ہو چکے ہوئے تھے۔ اچھا، اس بجنوٹ جانے سے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ بھائی وہ وہاں 2 بندوں کا ضرور پوچھنا، مادھو سنگھ کا اور کرشن سنگھ کا۔ تو میں نے یہ اللہ وسایا سے کہا کہ جی وہ اس طرح کے کوئی 2 آدمیوں کا آپ کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی یہ جو تھے نا 2 ڈاکو تھے، اور یہ انڈیا سے آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ یہ ڈاکے مارتے تھے اور آ کے یہ پناہ یہاں پہ بجنوٹ کے اندر لیتے تھے، قلعے میں رہتے تھے یہ۔ میں نے کہا اچھا، تو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسا ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں تو کوئی فینس وغیرہ نہیں تھا بارڈر کے اوپر، تو وہ آنا جانا کھلا تھا۔
تو کہانی جو مجھے قلعے کی تو بس چھوٹی سی کہانی تھی کہ وہ تنو بھٹی نے بنایا، اس کے بعد تو ہمیں اس کا کچھ نہیں ملتا، بس اتنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پہلے بھٹیوں کے پاس تھا، پورا 1000 سال ان کے پاس رہا، اس کے بعد 1750 کے لگ بھگ یہ جو عباسی خاندان تھا بہاولپور کا، نوابوں کا، انہوں نے اس کے اوپر بھٹیوں کو یہاں سے نکال کے انہوں نے چولستان کے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور یہ جو آپ کو قلعے کی تصویروں میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو اینٹیں یا پتھر کا کام لگا ہوا دکھ رہا ہے، یہ تلوں نے ایسے نہیں بنایا تھا۔ تلوں کے زمانے میں یہ مٹی کا قلعہ تھا، جیسا کہ ڈراور بھی اسی طرح تھا۔ ڈراور کو بھی عباسیوں نے پختہ کیا تھا اینٹیں لگا کے، اور تو بجنوٹ کو بھی عباسیوں نے کیا۔ تو خیر وہ جو کہانی تھی وہ مجھے پھر میرے دوست راحیل نے، جو کہ بہاولپور کا رہنے والا ہے اور وہاں پہ سول سروس میں جب سروس میں تھا تو اسسٹنٹ کمشنر بھی وہیں تھا، تو اس نے اپنے ایک دوست شہریار عباسی سے مجھے ملایا کہ جی یہ اس کو مادھو سنگھ کی اور اس کی داستان پوری پتہ ہے۔ اللہ وسایہ نے تو یہی کہا نا جی ڈاکو تھے۔ پھر شہریار نے ایک داستان سنائی، اور شہریار کو کیسے پتہ ہے؟ وہ یوں کہ جو مادھو سنگھ اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ تھا، وہ آخری دنوں میں شہریار کے والد لال میاں عباسی صاحب کے گھر میں رہا، اور اپنے لڑکپن میں شہریار نے مادھو سنگھ کو دیکھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ لمبا 6 فٹ 3 انچ قد اور بڑا خوبصورت آدمی تھا اور تکڑا جاندار، اور وہ کہتا ہے کہ وہ یہ ساری داستان اس نے مادھو سنگھ سے خود سنی ہے۔ تو وہ داستان میں بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ جی مادھو سنگھ کا جو باپ تھا وہ یہاں بیکانیر کے آس پاس کہیں اچھا ٹھاکر آدمی تھا، اور اس کے 2 گاؤں اس کی ملکیت تھے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا، یہ بٹوارے سے پہلے کی بات ہے، ایک بار یوں ہوا کہ وہ اس کے کھیت میں کوئی کسی کی گائے بھینس گھس گئی، تو اس نے وہ جو مالک تھا اس کو کہا کہ بھائی یہ نکال، تو مالک نے نکالنے کی بجائے کوئی بدتمیزی کی اس کے ساتھ۔ تو وہ آدمی تو گھر آ گیا، لیکن جب یہ اس کو خبر ملی مادھو سنگھ کو، اسے بڑا غصہ آیا۔ یہ 3 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا، تو اس نے ایک دن موقع اسے کہیں ملا، ہوگا یہ 16-17 سال کا اس وقت، تو اس نے موقع دیکھ کے وہ لٹھ مار کے وہ جو بندہ تھا جس نے اس کے باپ سے بدتمیزی کی تھی اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر اب قانون سے بچنے کی خاطر وہ بیکانیر چھوڑ کے جیسلمیر آ کے چھپ گیا۔ اور پھر جیسا کہ ہوتا ہے وہ آپ کسی قسم کی ایک بار آپ ایک جرم کر لیں تو پھر آپ الٹی طرف ہی چل پڑتے ہیں، غلط ڈگر پہ آپ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جیسلمیر میں آ کے یہ کچھ چھوٹے اچکے ٹائپ لوگ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور کام ان کا یہ تھا کہ یہ بھتہ اکٹھا کیا کرتا تھا، جیسے کہ ہماری کراچی کی ایک سیاسی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ بھی بھتے اکٹھی کرتی تھی، اب بھی کرتی ہے، تو ان کا بھی وہی کام تھا۔ وہاں جب یہ ان چھوٹے ٹھگوں کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا تو اس کو ایک کرشن سنگھ نام کا بھی آدمی ملا، اور وہ بھی ایسے ہی جرائم پیشہ آدمی تھا، تو یہ دونوں کی بڑی دوستی ہو گئی۔ تو مادھو سنگھ نے اور کرشن سنگھ نے وہ جو گینگ تھا ٹھگوں کا، چکوں کا، وہ چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا گینگ بنا لیا، اور بھتے ہی اکٹھے کرتے رہے، اور اگر کبھی ذرا پولیس کی طرف سے سیک زیادہ آ جاتا تھا تو بھاگ کے پاکستان آ جاتے تھے۔ وہ دور تھا بغیر، اب تو فینس لگ گیا، وہ دور تھا کھلا، کچھ بھی نہیں تھا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ اپنی مرضی سے، تو یہ وہاں پہ پکڑ میں نہ آئے۔ اچھا، پھر کرتے کرتے آدمی چھوٹے کاموں سے پھر بڑے جرم کی طرف جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی بڑی ڈکیتی ماریں، تو ایک ادھر جیسلمیر میں ایک بڑا ساہوکار آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، اس کا نام تھا بھور سنگھ۔ انہوں نے بھور سنگھ کے گھر ایک رات ڈاکہ مارا، اور وہاں سے یہ 2 لاکھ روپیہ لے کے بھاگے، اور ساتھ ہی اس کی بیٹی کو بھی نکال کے لے آئے، اور پیسہ تو نہیں واپس کیا، لیکن کچھ دن کے بعد بیٹی کو واپس کر دیا، اور اصول یہ تھا
کہ بیٹی جیسے آئی تھی اسی طرح واپس گئی، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچائی تھی۔ اور یہ بھی بتایا مجھے شہریار نے کہ مادھو سنگھ نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہوا تھا کہ بھئی دیکھو 2 کاموں کی سزا میں موت رکھوں گا، ایک یہ چغلی اپنے کسی ساتھی کے خلاف، اور دوسرا یہ بلاتکار، کوئی ریپ اگر کرے گا تو وہ مارا جائے گا میرے ہاتھوں۔ تو خیر وہ بچی اسی طرح واپس چلی گئی، وہ خوش قسمتی۔ بہرحال 2 لاکھ روپے لے کے یہ لوگ آئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس ان کے پیچھے آئی، تو وہ کہیں 1954 میں ایک بار لمبا پولیس مقابلہ ہوا بجنور قلعے کے عین باہر، اور اس میں کرشن سنگھ کو گولی لگی اور وہ مر گیا۔ تو اب مادھو سنگھ کے ساتھ 3-4 اس کے اور ساتھی تھے، تو وہ اللہ وسایا نے بتایا مجھے، اس نے بھی سنی سنائی بات بتائی ہوگی کیونکہ وہ تو اس وقت بچہ ہی ہوگا، اس نے کہاں یہ یاد ہوگی، یا شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا 1954 میں۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہاں اس کی چتا جلائی گئی تھی، اور مجھے پھر وہ لے کے گیا کوئی بجنور کے قلعے سے 1 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک سمادھی تھی چھوٹی سی، وہ کہنے لگا جی یہاں اس کی چتا جلائی، اور پھر یہاں سے جو راکھ تھی اس کی وہ مادھو سنگھ نے انڈیا بھجوائی کہ گنگا میں بہا دی جائے۔ باقی کہانی اب پھر ہم شہریار عباسی کی زبانی سن رہے ہیں۔ وہ شہریار نے بتایا کہ جی یہ جب یہ ہو گیا 1955-56 میں، یہ جو مادھو سنگھ تھا اور اس کے ساتھی جو تھے یہ یہاں بجنور، بہاول نگر اسی علاقے میں گھوم پھر کیا کرتے تھے، اور انڈیا جا کے کوئی واردات مار کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر کسی وقت وہ ذرا سا تنگ پڑ گیا ہوگا اپنے اس جرم کی زندگی سے، تو اس نے وہ جو ڈراور کا قلعہ ہے وہاں پہ آیا، اور جو قلعہ دار تھا اس کو کہا کہ جناب مجھے اگر آپ نواب صادق محمد خان عباسی پنجم سے ملا دیں تو میں ان کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب نواب صاحب کے پاس یہ ہوا کرتا تھا، یہ بٹوارے سے پہلے کی بات ہے، کہ ان کے پاس جو باڈی گارڈ تھے وہ پوربیا راجپوت ہوتے تھے۔ تو جب یہ بندہ آیا، یہ 6 فٹ 3 انچ کا قد، لمبا تڑنگا، صحیح فٹ باڈی گارڈ ہی لگتا تھا، تو انہوں نے اس کو خوشی خوشی اپنا باڈی گارڈ رکھ لیا اس کے 3-4 ساتھیوں سمیت، اور یہ نواب صاحب کے پاس رہنا شروع ہو گیا۔ اور میرا خیال ہے اسی وقت میں اس کی لال میاں عباسی صاحب سے بھی کہیں ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ پھر بعد میں یہ ان کے ساتھ بھی رہا۔ اچھا، اب یہ جو اس کا ساتھی کرشن مارا گیا تھا پولیس مقابلے میں، اس کا مادھو سنگھ کو ایک بڑا وہ تھا وہم یا شک تھا کہ وہ جو بھور سنگھ کے گھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا نا، یہ اس کے نتیجے میں، کیونکہ بھور سنگھ ایک امیر آدمی تھا، اس کے تعلقات تھے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس کو تھا کہ شاید اس نے بندے بھجوائے ہوں، پولیس بھجوائی ہو کہ یار بندے ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو 1 سال اس نے، یہ 50s کی بات ہے جب یہ ابھی باڈی گارڈ بھی تھا، کبھی کبھی پھر چھٹی لے کے فرلو لے کے یہ چلے جایا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال کے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کے بھور سنگھ کو اغوا کیا اور بڑا ظلم کا کام کیا کہ بھور سنگھ کو لا کے عین اس جگہ جہاں کرشن مرا تھا پولیس کی گولی سے، اس نے بھور سنگھ کو قتل کر دیا، اسے بتا کے کہ یہ میں کرشن کا بدلہ تجھ سے لے رہا ہوں۔ جرم تو پاکستان کے اندر ہوا ہوگا تو کیس تو بنتا تھا، تو ان لوگوں کو 4 بندوں کو، جس میں مادھو سنگھ، اس کا ساتھی مولجی، پنّا سنگھ اور گوپی سنگھ، یہ 4 آدمی جو تھے ان کو وہاں جیل بھیج دیا گیا۔ شہریار کا کہنا یہ تھا کہ یہ بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کیس درج ہوئے ہوئے ان کو میاں والی جیل بھیجا گیا، اور یہ 14 سال وہاں رہے، حتیٰ کہ جو ہمارے بہت مشہور ہیومن رائٹس کے قانون دان ہیں اپنے عابد منٹو صاحب، اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، عابد منٹو صاحب نے ان کا کیس لڑ کے ان کو آزاد کروایا، اور یہ 1978 میں میاں والی جیل سے چھٹ کے واپس آئے۔ اسی وقت کے آس پاس کہیں اپنے مادھو سنگھ نے یہ کیا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو، 2 بیٹے تھے اس کے بقول شہریار کے، اس نے اپنے بیوی بچوں کو انڈیا بھجوا دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں انڈیا نہیں آؤں گا، میرا دیس اب پاکستان ہی ہے، میں ادھر ہی رہوں گا۔ اور جب یہ جیل سے چھٹ کے آیا تو یہ
نواب صادق محمد تو فوت ہو چکے تھے، تو لال میاں عباسی صاحب سے اس کی پہلے سے واقفیت تو تھی، تو یہ سیدھا ان کے گھر آیا، اور شہریار نے جو دلچسپ بات بتائی وہ یہ کہ اس کو بہت سارے سیاستدانوں نے آ کے کہا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اب یہ ضیاء کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے سیاستدان جس طرح کا ضیاء تھا اسی طرح کے سیاستدان تھے سارے۔ سیاستدانوں نے اس کو یہی کہا ہوگا کہ بھائی ساڈا بھی یہی کام ہے تو ساڈے نال رل جا، رل مل کے کھاواں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ جی میں اب کوئی جرم کی زندگی نہیں گزاروں گا، میں سکون سے لال میاں عباسی صاحب کی خدمت کروں گا اور انہی کے پاس رہوں گا۔ تو یہ آ کے یہاں ان کے گھر رہ گیا، اور اس میں شہریار کا لڑک پن تھا 1978 کے اندر۔ تو اس نے بتایا کہ جی وہ میں نے اس کے ساتھ بہت بار لمبی لمبی نشستیں کیں، میں نے بیٹھ کے گپ ماری، میں نے یہ ساری داستان اس سے سنی کہ وہ وہاں کیسے تھا، اور 1948 میں وہ کس طرح پہلے وہاں سے بھاگ کے پہلی بار پاکستان آیا، پھر آنا جانا کرتا رہا، اس کے دوست کرشن کے مرنے کا۔ اور شہریار نے بتایا کہ جناب وہ 1978 میں آیا، اور پھر 1983 میں وہ فوت ہو گیا۔ لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنے جو 3 ساتھی تھے، پنے سنگھ، گوپی سنگھ اور مول جی، ان کو اس نے کہا کہ دیکھو میاں، یہ میں ان کا بڑا وفادار ہوں، لال میاں عباسی صاحب کا، تو تم نے بھی ایسا ہی وفادار رہنا ہے، اور ہمارا دیش اب پاکستان ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ اور جو مجھے شہریار نے بتایا وہ یہ کہ ان کو جب یہ جیل سے چھٹے ہیں تو پھر انہیں پاکستانی شہریت بھی دلا دی تھی، شاید منٹو صاحب کی کوشش سے ہی ملی ہوگی، بہرحال یہ پاکستانی شہری بن چکے تھے۔ تو انہوں نے اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم نے بہت وفاداری کے ساتھ یہاں پہ رہنا ہے اور کوئی جرم کا کام نہیں کرنا۔ تو یہ تو 1983 میں چلا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے دونوں ساتھی اور بھی گئے، پنے سنگھ اور گوپی سنگھ، اور بقول اپنے شہریار کے کہ 1999 میں مول جی بھی آخر کار فوت ہو گیا اور وفادار رہا ان کے گھر کا۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ جو کہانی ہے یہ میں نے اس لیے نہیں سنائی کہ میں گلوریفائی کروں کسی آدمی کے جرم کو، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ اس کے کچھ اصول تھے۔ وہ تھا تو مجرم، لیکن اصول دیکھیے، وہ لڑکی کو لے آئے، بھور سنگھ کی بیٹی کو، لیکن انہوں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر وہ کہتا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ بلاتکار کا اور چغلی کھانے کا جو ہے سزا وہ موت ہوگی۔ تو اور وفاداری، شہریار کا کہنا ہے کہ وہ ایسے وفادار رہے کہ وہ تو جان دینے کو تیار تھے لال میاں عباسی صاحب کے لیے۔ تو وہ ہم ڈائلاگ سنتے ہیں نا، کبھی کبھی ناولوں میں پڑھتے ہیں یا فلموں میں ڈائلاگ سنتے ہیں کہ جناب وہ ہے تو چور اچکا لیکن ایماندار چور ہے یا بااصول چور ہے۔ تو یہ جو ہمارا مادھو سنگھ تھا، جس کا دوسرا نام جگمال بھی تھا، اور مجھے شہریار نے ایک بات اور بھی بتائی، اس نے کہا کہ اس کی دہشت اتنی تھی جن دنوں میں 50 کے دہائی کے اندر جب یہ وہاں پہ مطلب وارداتیں کرنے جایا کرتا تھا جیسلمیر میں، کہ جیسلمیر کی مائیں بچوں کو کہتی تھی جگمال آئے رے، تو بچے دبک جایا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہری سنگھ نلوا کے مرنے کے کوئی 150 سال بعد تک جو پٹھان مائیں تھیں وہ اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے کہا کرتی تھی، چپ شاہ ہری سنگھ را لے، چپ ہو جاؤ ہری سنگھ آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جگمال آیو رے کی آواز گونجا کرتی تھی۔ تو یہ بندہ تھا، چاہے چور اچکا تھا، ڈکیت تھا، جو بھی تھا، لیکن تھا اصول والا۔ تو آج کی جو ہماری داستان تھی وہ مادھو سنگھ عرف جگمال کی تھی۔